مقبوضہ جموں کشمیر میں گزشتہ 7 دہائیوں سے بھارتی ظلم و جبر کا سامنا کرنے والے مظلوم عوام انصاف کے منتظر ہیں۔ بھارتی فوجی قبضے میں کشمیری عوام مشکلات اور مصائب کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ مودی حکومت کی جانب سے گہرے امتیازی سلوک اور ناانصافی کا سامنا کرنے پر مجبور ہیں۔ مودی نام نہاد جمہوریت کی آڑ میں کشمیریوں کا ہر حق غصب کر رہا ہے۔ ایسے میں دنیا کے ہر انصاف پسند شخص کا فرض ہے کہ وہ مظلوم کشمیریوں کی آواز بنے، کیونکہ محکوم کشمیریوں کی حمایت اصل میں انسانیت کی حمایت کرنا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنے وعدوں کو پورا کرے۔ بین الاقوامی برادری کو اپنے دوہرے معیار کو ترک کرتے ہوئے کشمیریوں کو ان کے حق خودارادیت کے استعمال اور مودی اور اس کے حواریوں کو کشمیریوں کو وحشیانہ طریقے سے دبانے پر کیفر کردار تک پہنچانے میں مدد کرنی چاہیے۔ بھارتی فوجیوں نے ضلع بارہمولہ کے علاقے رفیع آباد کے تمام داخلی اور خارجی راستے سیل کر کے تلاشیاں لیں۔ اونتی پورہ پلوامہ میں ایک تیز رفتار ٹرک سی آر پی ایف کی ایک گاڑی سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں 3 فوجی اہلکار زخمی ہو گئے۔ معروف امریکی فلسفی اور سیاسی تجزیہ نگار نوئم چومسکی نے کہا ہے کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں گروپ 20 کے کسی بھی قسم کے اجلاس کا انعقاد سراسر بے ضمیری کا مظہر ہے۔ انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ G20 ملکوں کو مقبوضہ کشمیر میں اجلاس سے دور رہنا چاہیے تھا۔ تحریک کشمیر اسکاٹ لینڈ کے زیر اہتمام گلاسگو میں مقبوضہ کشمیر میں G20 ملکوں کے اجلاس کے خلاف مظاہرہ کیا گیا، جس میں مختلف شہروں سے آئے ہوئے لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ بی جے پی کی زیر قیادت مودی حکومت کا یکساں سول کوڈ لانے پر اصرار بھارت میں مذہبی آزادی ختم کرنے کی کوشش ہے۔ بھارتی ریاست کرناٹک کے وزیر پرینک کھرگے نے کہا ہے کہ اگر ریاست کا امن خراب ہوا تو ان کی حکومت بجرنگ دل اور RSS جیسی تنظیموں پر پابندی عائد کر دے گی۔ ادھر برطانیہ میں بھارت کی اسلام مخالف پروپیگنڈا فلم دی کیرالا اسٹوری کی نمائش پر مسلم اور ہندو کمیونٹی میں شدید تلخ کلامی ہوئی ہے۔